السلام علیکم۔ استخارہ کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر دوسرے دن استخارہ کروانے ہم کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی قاری صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بلکہ استخارے کا تو کانسیپٹ ہی بالکل ڈفرینٹ تھا۔ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا ہے۔ انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی۔ اس کی بنیاد کے اوپر میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ استخارہ تو یہ بالکل بھی نہ تھا، بلکہ استخارہ تو اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو۔ یہ تو معاذ اللہ اس کی انہوں نے شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے، یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو، بلکہ اکثر نوکری کے معاملے میں اکثر کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہیں، بس ہو جائے۔ خدایا، لوگوں نے تو استخارے کی بنیاد ہی کاٹ کر رکھ دی ہے۔ اسی کانٹینٹ میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی 1162۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس میں آسانی ہو آپ پڑھ لیں۔ اور ایک بات اور، اس میں کوئی خواب واب نہیں دیکھنا ہوتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اکثر، جناب 2 نفل پڑھیں، کسی سے کوئی گفتگو کیے بغیر سو جائیں، آپ کو خواب میں آ جائے گا۔ سر، کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ کوئی خواب واب نہیں آتا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا، وہ بھی دعا کے اندر ہے۔ اور اس کی پوری دعا اسی حدیث میں ہے، بخاری میں 1162 میں آپ کو مل جائے گی۔ استخارہ تو صرف ایک دعا ہے، یا اللہ مجھے بتا دے، میرے لیے حق ہے تو حق کر دے، باطل ہے تو مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ ہے استخارہ، یہ استخارے کی دعا۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔